अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज़ीज़ तलबा तालिबात और वालिदैन, आप सबको इंग्लिश की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने लगे हैं। वो है कि अंग्रेज़ी कैसे सीखें। देखिए, बात ये है कि अंग्रेज़ी सीखना आसान हो सकता है अगर आज हम कुछ अहम नुकात पे अमल कर लें, तो उम्मीद है कि आपको यकीनन इसका बहुत फ़ायदा होगा और आप जल्द ही 6 महीने के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि आप अंग्रेज़ी लिखने, पढ़ने और बोलने के काबिल हो जाएँगे। लेकिन उसमें चंद एक शराइत हैं कि आपको तसलसल बरकरार रखना होगा, कंसिस्टेंसी लानी होगी, मुसलसल मेहनत करनी होगी और जो भी अहम नुकात में आज बात करने लगा हूँ, बताने लगा हूँ, उसमें से कोई सा भी मिस नहीं करना आपने। तो अगर आप ये समझ लेंगे अच्छे तरीके से, तो आपको 6 महीने में ही आपको बहुत अपने आप में बेहतरी महसूस होगी और आपको उसका यकीनन अपनी जॉब में, अपनी स्टडीज़ में और अपने बिज़नेस में, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, उम्र के जिस हिस्से में भी है, तो आपको उसका इंशाल्लाह यकीनन फ़ायदा होगा। तो आइए हम कौन-कौन सी बात सबसे पहले तो ये है कि कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोई सा भी काम करना चाहते हैं, कि ये बात आपको फालतू महसूस होगी, लेकिन ये आपने समझनी है ये बात कि सबसे पहले देखिए, आपका मकसद है अंग्रेज़ी सीखना। लेकिन उससे पहले आप अपने आप को ये जवाब दीजिए, लिखिए कहीं पे उर्दू में, पश्तो में, सिंधी में, पंजाबी में वगैरह-वगैरह, हिंदी में, अपनी या बंगाली ज़ुबान में कि आप पहले तो ये है कि अपने मकसद का तयन कर लें कि आपने अंग्रेज़ी जो है अपनी तालीम के लिए सीखनी है, काम के लिए सीखनी है, फ्रीलांसिंग के लिए सीखनी है या वैसे आपको शौक है। तो जब आपका मकसद वाज़ेह हो जाएगा, तो आपके लिए सीखने का अमल ज़्यादा आसान होता जाएगा। इसमें देखें बात ये है कि जब आप अपने मकसद के बारे में बिल्कुल 100% क्लैरिटी है आपको, बिल्कुल वाज़ेह है आपको, तो फिर आपको मोटिवेशन मिलेगी कि ये मेरा गोल है, मैंने उस गोल तक पहुँचने के लिए ये स्टेप्स लेने हैं। अगर मैं ये स्टेप्स नहीं लूँगा, तो मैं अपने अपने मकसद तक नहीं पहुँच सकता। तो जब तक अपना मकसद क्लियर होता है, तो फिर यकीनन वो काम करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, बात ये है कि सबसे पहला काम तो ये है कि आपको अंग्रेज़ी की बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करें 20 साल के हैं, 15 साल के हैं, 10 साल के हैं, 50 साल के हैं या इवन के 80 साल के हैं, तब भी आप वो बुनियादी बातें सीखना आज के दिन स्टार्ट कर सकते हैं। वो बुनियादी बातें कौन-सी हैं? सबसे पहले तो ये है कि हुरूफ़-ए-तहज्जी यानी कि अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो कि कितने होते हैं? 26 होते हैं, राइट? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। इवन के उनके बारे में भी हमने इंग्लिश की दुनिया में बात की है तफ़सीलन। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखें। उसके बाद ये है कि आपको ग्रामर आनी चाहिए। फिर ग्रामर के बेसिक जब लफ्ज़ सीख लेते हैं, तो फिर आपको बुनियादी जो अल्फ़ाज़ हैं, वोकैब्युलरी वो आनी चाहिए, जो बिल्कुल एक आम ज़बान में, रोज़मर्रा की ज़बान में इस्तेमाल होती है। तो देखें कि एक अच्छी ग्रामर की किताब हासिल करें और उसका मुतालिया करें। ये देखें, ये स्टेप क्यों ज़रूरी है? आपने कभी सोचा कि जब आप छोटे होते हैं बिल्कुल, आपकी उम्र है 6 महीने या साल, तो आपको कोई चीज़ भी पढ़ना नहीं आती, लेकिन क्या करते हैं आप? बुनियादी चीज़ें सुनना शुरू करते हैं। अपने जो इर्द-गिर्द के लोगों से, अपने वालिदैन से या दूसरे लोगों से आप कोई सी भी ज़बान है, आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आपकी मादरी ज़बान है, वो सुनना शुरू करते हैं। फिर आप धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता, छोटे-मोटे, टूटे-फूटे लफ्ज़ बोलना शुरू करते हैं। और आपको मालूम है जैसे कि आपको 5 साल के 6 साल की उम्र तक कुछ भी पढ़ना-लिखना नहीं आता। लेकिन आप उस ज़बान के जौन-सी भी ज़बान है, उस ज़बान के आप नेटिव स्पीकर बन जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने बुनियादी बातें उसकी सीखी हैं। तो यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूँगा, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, तो फिर ये है कि सीख तो सकते हैं आप, लेकिन सीखने का अमल तरतीब जो है थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो जाती है। यकीनन आपको सुनना चाहिए,
اب تو میں آگے آگے بات کروں گا کس طریقے سے سننے کا آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو حروف تہجی آنی چاہیے، بنیادی الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے، اس کے بعد گرامر ہونی چاہیے، تینوں چیزیں شامل ہوں گی، تینوں چیزوں پہ آپ محنت کریں گے تو آپ کو یقیناً جو بیس آپ کی بن جائے گی، اور اس بیس کی بنا پہ آپ اگلے سٹیپس پہ جا سکیں گے، باقی جو سٹیپس ہیں وہ لے کے آپ اپنے علم کی پیاس بجھا سکیں گے یا انگریزی زبان اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بات تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا، اب اس میں بات یہ ہے اگلی بات کیا کہ اگلا کام کیا کرنا ہے۔ آج کل تو دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، مختلف زبانیں سیکھنے والی ایپس جو ہیں، فرض کریں روزیٹا اسٹون ہے، بیبل ہے، یا ڈیولنگو ہے، یا اس کے علاوہ بھی بے شمار ایپس ہیں جو کہ مشہور ہیں، کچھ تو زیادہ تر پیڈ ہیں، کچھ تھوڑی بہت فری بھی ہوں گی، لیکن یہ زیادہ تر پیڈ ہیں۔ آپ تھوڑے بہت پیسے دے کے آپ وہ ان ایپس کو سبسکرائب کر کے آپ انگلش سیکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے، اگر آپ ایپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ایپ بتائے گی آپ کا تلفظ درست ہے، آپ کا جملہ غلط ہے یا صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ سیکھا ہے کہ آپ نے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایپ استعمال کر لی۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ لسننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی لیول کی لسننگ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے۔ آپ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مختلف پروگرامز آتے رہتے ہیں، نیوز چینل، نیوز ہوتی ہے، پھر آپ کے جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، فری لانسنگ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ ٹاپک چوز کرنا چاہیں اس کے حوالے سے بے شمار چیزیں جن کی گنتی ممکن نہیں ہے، وہ یوٹیوب پہ فری آف کاسٹ موجود ہیں، اگر آپ ان سے کچھ سیکھنا چاہیں تو۔ ٹھیک، اس کے بعد کیا ہے کہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو جیسے کہ پچھلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے ٹیچرز کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا گروپ کے ساتھ مل کے انگریزی میں بات چیت کرنی شروع کی تھی، اور آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ میں نے کن لفظوں سے بات چیت کرنی شروع کی، کہ shut up, nonsense, idiot, get out, get lost, hold your tongue, get out, my name is so and so, what's your name, how you doing, how's everything with you. یعنی کہ مختلف چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں وہ بار 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 ریپیٹ کیے، اور اس طریقے سے میں نے گفتگو کی مشق کی۔ تو آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ آپ جون سا بھی آپ ٹاپک چوز کرنا چاہیں اس کے حوالے سے روزمرہ کے موضوعات پہ اپنے کسی دوست یا گروپ میں جو ڈسکشن کریں بولنے کی، تاکہ آپ کی بولنے کی صلاحیت بہتر ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ظاہر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوٹیوب دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، تو اس میں انگریزی فلمیں بھی ہیں، ٹی وی ڈراماز بھی ہیں، اور مختلف موضوعات پہ نیوز بھی ہیں، مختلف موضوعات پہ بات چیت بھی ہے، پوڈ کاسٹ ہے، یا بے شمار ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کو نئے الفاظ ملیں گے اور نئے جملے سیکھنے کو ملیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل زبان کس طریقے سے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کیا تلفظ ہوتا ہے ان کا، کہاں پہ پاز کرتے ہیں، کہاں پہ سپیڈ پہ گزرتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی انگلش فلمیں اور ٹی وی شوز اور نیوز چینلز اور دوسری پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھنے کے بعد۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جو کہ میں نے بھی طریقہ یہ اختیار کیا۔ دیکھیں آپ کی کورس کی کتابیں جو بھی آپ چھٹی جماعت میں ہیں، 5ویں 10ویں، جو بھی آپ ماسٹر ہیں یا ایون کے پی ایچ ڈی لیول پر بھی ہیں، جو آپ کی کورس کی بکس ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن میں نے کیا کیا، خاص طور پہ جب میں کالج میں گیا لاہور میں، تو میں نے کیا کیا، اپنے کورس کی بکس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ اردو بازار سے یوزڈ ریڈرس ڈائجسٹ لینا شروع کر دیا، ٹائم، نیوز ویک اور مختلف میگزین، ایک نہ تھوڑے سے پیسوں سے وہ لے کے ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے آپ کوئی کتاب یا اخبار یا میگزین جب آپ پڑھتے ہیں، فرض کریں ڈان ہے پاکستان میں، انڈیا میں ٹائمز آف انڈیا ہے، یا انڈین ایکسپریس ہے، دا ہندو ہے، ہندوستان ٹائمز ہے، یا اور بے شمار اور بہت سارے یہ ہے کہ اخبار ہیں انگلش میں، جن کو پڑھنے سے آپ کی پڑھنے کی صلاحیت بہتر ہو جائے گی اور نت نئے 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 الفاظ سیکھنے کا موقع ملے گا۔
اور آپ کو ایک تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز ریکمینڈ کروں گا کہ روزانہ یہ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کاپی پینسل لیں، یہ آن لائن اب تو فری میں اویلیبل ہیں۔ آپ فرسٹ کریں، ایک جی میل اکاؤنٹ ہے آپ کا، تو جی میل کے اندر آپ گوگل کی گوگل شیٹس میں، گوگل ڈرائیو میں جائیں تو آپ کو فری میں آپ کو ورڈ جو بھی رائٹر ہے وہ مل جائے گا، یا ایون کہ لیبر آفس ہے، اگر آپ کے پاس مائکروسافٹ آفس اویلیبل نہیں ہے تو وہاں پہ بھی آپ روزانہ کی بنیاد پہ، بھلے انگلش غلطی کیوں نہ ہو، روزانہ کی بنیاد پہ آپ مختلف آرٹیکلز وغیرہ یا مختلف ٹاپکس پہ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مختلف موضوعات پہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا ای میلز لکھیے یا کسی بھی ٹاپک پہ مضمون لکھیے، تو اس سے آپ کے لکھنے کی صلاحیتوں میں نکھار آئے گا اور آپ دھیرے دھیرے آپ انگلش سیکھنا شروع کر دیں گے، سیکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ میں آپ کو اگلی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ، یہ سب سے ضروری ہے، کیونکہ جوش و جذبہ جوش جو ہے نا، وہ ایک دن، 2 دن، 3 دن وہ لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد چوتھے دن سست پڑ جاتے ہیں، 5ویں دن بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا اپنا جو ہے نا وہ گول کیا سیٹ کیے تھے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمت نہیں ہارنی، انگریزی سیکھنا وقت لیتا ہے، آپ نے مسلسل اس پہ پریکٹس کرتی رہنی ہے، اور مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے مقصد کو یاد رکھیے اور مستقل مزاجی سے کام کریں۔ تو جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں، میں نے ہارورڈ، اسٹینفورڈ، آکسفورڈ، کیمبرج اور یہ جانس ہاپکنس اور بے شمار یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پڑھا ہوں، ٹھیک ہے؟ بے شمار یونیورسٹیز کے لوگوں، جو فارغ التحصیل لوگوں کے ساتھ، MIT کے لوگوں کے ساتھ بھی، اور وغیرہ وغیرہ مختلف یونیورسٹیز کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا ہے۔ تو مجھے کوئی مشکل پیش نہیں، میں ان کے برابر یا اکثر اوقات ان سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ انگلش زبان سیکھی ہوئی تھی۔ تو آپ بھی اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نتیجہ اس کا اچھا دے گا۔ تو دوستو، یہ تو کچھ اہم نکات جو آپ کو انگریزی زبان سیکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ محنت کریں، مستقل مزاج رہیں، اور انگریزی سیکھنے کے اس سفر کو انجوائے کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔